بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں پیدا کیا۔ آج میں انتہائی اہم جو قوانین ہیں وہ آپ کی نظر کرنے والا ہوں، اور ان کو میں نے اس ویڈیو کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نے وہ تمام جو قوانین ہیں جو لمبے لمبے اور اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ اس کے سیکشن موجود ہوتے ہیں، لیکن میں نے ان کو بالکل مختصر کر کے اور خلاصتاً تاکہ کوشش میری یہ ہے کہ آپ کو تھوڑے سے ٹائم میں اسی ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ جو قانون ہے وہ بتا دوں، تو تیار ہو جائیے۔ اس طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ریپڈ راؤنڈ ہے، تو اس میں یہ جو قوانین ہیں یہ آپ کی زندگی میں اور آپ کی جو سروس کی جو آپ کا دورانیہ ہے یہ اس میں آپ کو بڑے کام آئیں گے۔ تو لیجئے، تیار ہیں آپ؟ یہ ہے جی ویسٹ پاکستان گورنمنٹ سرونٹس کنڈکٹ رولز 1966۔ کنڈکٹ رولز آپ نے مس کنڈکٹ تو سنا ہوگا، تو وہ ایسے ہی ہے کہ مس کنڈکٹ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو کنڈکٹ جو ہونا چاہیے وہ نہیں تھا، اس لیے اس نے مس کنڈکٹ کیا۔ جب کنڈکٹ کی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے ایک سرکاری ملازم کا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مس کنڈکٹ کیا ہے اور ہمیں اس سے کیسے بچنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلا اس کا ہے یہ میں باقی وہ جو اس کے ہیں وہ تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اطلاق کے متعلق ہیں اس کے رولز۔ تو پہلا رول یہ جو کنڈکٹ رولز کا 1966 کا جو رول نمبر 6 ہے، سرکاری ملازم غیر ملکی ایوارڈ حاصل نہیں کر سکتا۔ رول 7، سرکاری ملازم اپنے اعزاز میں مظاہرے نہیں کروا سکتا، مثلا جلوس جلسے اپنے حق میں نہیں کروا سکتا۔ جیسے کہ یہ کسی اگر بڑے افسر کو ٹرانسفر کر دیا جائے تو چھوٹے ملازمین کو کہتے ہیں کہ میرے حق میں مظاہرے کرو، میرے حق میں جلوس نکالو، یہ بھی مس کنڈکٹ ہے۔ تو رول 8 ہے کہ میڈیکل آفیسر معمولی نوعیت کا تحفہ قبول کر سکتا ہے۔ میڈیکل آفیسر کے جب وہ کسی کو اس نے علاج کیا ہے تو اس نے آ کے اس کو مٹھائی پیش کیا ہے یا اس نے خوشی میں اس کو پھول پیش کیا ہے تو معمولی نوعیت کا وہ تحفہ وصول کر سکتا ہے۔ تو رول 9 ہے جی، سرکاری ملازم کسی بھی مقصد کے لیے چندہ اکٹھا نہیں کر سکتا۔ مثلا سرکاری ملازم یہ شروع ہو جائیں کہ جناب میں یہ کام کر رہا ہوں جی، مریضوں کی فلاح کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں اور مجھے چندہ دیں۔ وہ اس لیے اس کی اگر آپ اس کے ڈیپتھ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس کے پیچھے بھی ظاہر کرپشن کو روکنے کی ایک خواہش ہے، اور اس لیے یہ منع کیا گیا ہے کہ سرکاری ملازم کسی بھی مقصد کے لیے چندہ اکٹھا نہیں کر سکتا۔ رول 11 ہے جی، سرکاری ملازم بغیر اجازت مجاز اتھارٹی جو اس کی اتھارٹی ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی جائیداد نہیں خرید سکتا۔ منقولہ و غیر منقولہ جائیداد جو ہے وہ نہیں خرید سکتا، نہ ہی فروخت کر سکتا ہے۔ خریدے گا تو فروخت کرے گا تو اجازت لے گا۔ تو رول 11A، سرکاری ملازم بغیر اجازت کے رہائشی یا تجارتی مقصد کے لیے کوئی عمارت تعمیر نہیں کر سکتا۔ یہاں کے ملازمین جو ہیں وہ اپنا مکانات بنا کر بیچتے ہیں، یا کئی سرکاری ملازمین جو ہیں وہ کوئی اور بزنس کر رہے ہوتے ہیں، تو سرکاری ملازم بغیر اجازت رہائشی یا تجارتی مقاصد کے لیے کوئی عمارت تعمیر نہیں کر سکتا۔ رول 12 ہے جی، سرکاری ملازم پر لازم ہے کہ ہر سال 31 دسمبر کو اپنے اثاثے ان میں کمی ہوئی ہے یا اس میں زیادتی ہوئی ہے اس کے گوشوارے جمع کرائے گا۔ اور رول نمبر 13 جو ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازم پر لازم ہے کہ جب بھی حکومت تقاضا کرے وہ اپنے اثاثوں کی تفصیل فراہم کرے۔ رول نمبر 14، سرکاری ملازم کسی لاٹری یا سٹہ کے کاروبار میں ملوث نہیں ہوگا۔ رول نمبر 16،
سرکاری ملازم حکومت کی منظوری کے بغیر کوئی نجی کاروبار نہیں کرے گا، تاہم جو رفاہی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت اس کی اجازت ہے، وہ رفاہی کاموں میں حصہ لے سکتا ہے۔ تو رول نمبر 16A، کوئی سرکاری ملازم اپنے نام الاٹ شدہ رہائش کو مزید کرایہ پر نہیں دے گا۔ کئی لوگ مکان الاٹ کروا لیتے ہیں، سرکاری مکانات، اور ان کو آگے کرایہ پہ دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کر سکتا کوئی بھی سرکاری ملازم۔ رول نمبر 17، کوئی سرکاری ملازم عادی قرضہ لینے والا نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس طرح دیوالیہ ہو جائے کہ اس کی تنخواہ 2 سال تک کی تنخواہ کرک ہو جائے، تو یہ خیال کیا جائے گا کہ یہ عادی قرضہ لینے والا ہے اور اس نے اس رول کی خلاف ورزی کی ہے۔ رول نمبر 18 ہے، کوئی سرکاری ملازم کسی غیر مجاز شخص پر سرکاری راز افشا نہیں کرے گا۔ سرکاری راز کو افشا کرنا بھی جرم ہے۔ تو رول نمبر 19 ہے جی، کوئی سرکاری ملازم اپنی شرائط ملازمت کے سلسلے میں اسمبلیوں کے ممبران تک رسائی حاصل نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ دیکھیں، یہ جو سیاسی مداخلت روزانہ جس پہ ہائی کورٹ ایکشن بھی لیتی ہے اور جو سیاسی مداخلت کی بنیاد پر ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، وہ بیسیکلی اس لا کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ رول نمبر 19، اس کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی سرکاری ملازم جو ہے وہ اپنی شرائط ملازمت سلسلے میں اگر بیچ میں شامل کرتا ہے ممبران قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں کو، تو وہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو رول نمبر 20 ہے، کوئی سرکاری ملازم حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی اخبار یا میادی جریدہ جاری نہیں کرے گا۔ مثلا کوئی اخبار یا کوئی جریدہ اس نے جاری کرنا ہے تو وہ ضرور کرے، لیکن اجازت لے گا۔ رول نمبر 21 ہے، کوئی سرکاری ملازم حکومت کی اجازت کے بغیر ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگرام میں حصہ نہیں لے گا اور اخبارات میں اپنے مضمون نہیں چھپوائے گا۔ یہ جو سرکاری ملازم ایسے ٹی وی پہ بیٹھ کر بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ذرا یہ سیکشن ہے۔ رول 22، کوئی سرکاری ملازم تقریروں کے ذریعے اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے پروگراموں کے ذریعے صوبائی یا مرکزی حکومت کے خلاف بیان نہیں دے گا اور نہ ہی ایسی رائے کا اظہار کرے گا۔ رول نمبر 23 ہے، حکومت کی منظوری کے بغیر کوئی سرکاری ملازم کسی کمیٹی کے روبرو شہادت نہیں دے گا اور نہ شہادت کے دوران صوبائی یا مرکزی حکومت کی پالیسیوں یا فیصلوں کے خلاف تنقید کرے گا۔ رول نمبر 24، کوئی سرکاری ملازم سیاسی سرگرمیوں میں بشمول انتخابات میں حصہ نہیں لے گا۔ رول نمبر 25، کوئی سرکاری ملازم فرقہ واریت میں ملوث نہیں ہوگا۔ رول نمبر 26، کوئی سرکاری ملازم اقربا پروری یا انتقامی کارروائی میں ملوث نہیں ہوگا۔ رول نمبر 27، کوئی سرکاری ملازم بغیر حکومت کی اجازت کے اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کے جواب میں اخبار کے ذریعے تردید نہیں کر سکتا اور نہ ہی عدالت کی طرف رجوع کر سکتا ہے، تاہم ذاتی حیثیت میں لگائے گئے الزامات کی صورت میں اس پر اس پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ رول نمبر 28 ہے، کوئی سرکاری ملازم کسی ٹریڈ یونین کا ممبر نہیں بن سکتا اور نہ اس کو چندہ دے سکتا ہے، البتہ سروس ایسوسی ایشن کا ممبر بن سکتا ہے۔ یہ بات بڑے عرصے سے میں کہتا چلا آ رہا تھا کہ یہ جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ٹریڈ یونین کے ممبر ہیں اور ہماری ٹریڈ یونین ہے، سرکاری ملازم ٹریڈ یونین نہیں بنا سکتے، البتہ ایسوسی ایشن بنا سکتے ہیں۔ جو ایسوسی ایشنیں بنی ہوئی ہیں یہ قانون کے مطابق ہے، قانون جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ رول نمبر 28 ہے۔ جو دوست یونین سے وابستہ ہیں، جو یونین کے ممبر ہیں، یہ ان کے لیے بڑا اہم رول ہے۔ رول نمبر 29، کوئی سرکاری ملازم بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنی ملازمت کے سلسلے میں سیاسی اثر و رسوخ استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کے ریلیونٹ تھوڑا بہت پہلے بھی رول ایک ڈسکس ہوا ہے۔ تو رول نمبر 30، کوئی سرکاری ملازم کسی غیر ملکی مشنوں یا امداد دینے والے اداروں کے ساتھ براہ راست اس مقصد کے لیے رابطہ نہیں قائم کر سکتا کہ وہ ان کے ذریعے غیر ممالک کے دورے یا کسی ٹریننگ کے لیے غیر قانونی پیشکش حاصل کرے۔ تو یہ میں نے کنڈکٹ رولز کے جو 30 رولز تھے، یہ جلدی میں نے مختصراً بنائے ہوئے تھے، پہلے سے ان کا ایک میں نے خلاصہ کیا ہوا تھا، آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مستقبل میں یہ کنڈکٹ رولز جو ہیں یہ بڑا فائدہ دینے والے ہیں۔ تو آخر میں میری ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میرا
چینل سبسکرائب کر دیں، اس کو شیئر کر دیں، اسے لائک کر دیں تاکہ دوسرے جو سرکاری ملازم ہیں ان تک بھی یہ آگاہی ہو. جن لوگوں کو قوانین سے آگاہی ہوگی تو یقیناً وہ ایک اچھے سرکاری ملازم ہوں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر ہو. تھینک یو، والسلام، شکریہ، اللہ حافظ.